नमस्कार, आप देख रहे हैं खास मुलाकात। मैं हूं राहुल कंवल और आज मेरे खास मेहमान हैं जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री श्री ओमर अब्दुल्ला। सर, स्वागत है आपका। नए मुख्यमंत्री जम्मू कश्मीर के कहते हैं कि जम्मू कश्मीर में चुनाव इस वजह से हुए क्योंकि पाकिस्तान और हुर्रियत ने ये चुनाव होने दिए, हमारे डेमोक्रेटिक प्रोसेस में दखलंदाजी नहीं की। पूर्व मुख्यमंत्री के तौर पे आपका क्या कहना है? जनाब, अगर जम्मू कश्मीर में इंतखाबात हुए, चुनाव हुए, तो वो इसलिए हुए कि जम्मू कश्मीर के लोगों ने उन चुनाव में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। तमाम कोशिशें की गई कि उनको इलेक्शन से दूर रखा जाए, डराने की कोशिश की गई, धमकाने की कोशिश की गई, कुछ लोगों को मारा भी गया, सरपंच, पंच वगैरह उनकी हत्या की गई। सैलाब भी जो सितंबर अक्टूबर में जो नुकसान हुआ, उसके बावजूद बढ़ चढ़ के अगर लोगों ने हिस्सा लिया तो इसके लिए अगर श्रेय किसी को जाता है वो जम्मू कश्मीर के लोगों को जाता है। मुफ्ती सैयद ने किस अंदाज में ये पाकिस्तान को इसका क्रेडिट देने की कोशिश की या हुर्रियत को या मिल्टन को, वो आपको मुफ्ती साहब से पूछना होगा, वो मैं कह नहीं सकता हूं। लेकिन सही माने में अगर मुफ्ती साहब को किसी का शुक्रिया करना चाहिए था, वो जम्मू कश्मीर के लोगों का शुक्रिया करना चाहिए। हमने इस बयान के बाद आपके बयान पर पीडीपी के लोगों से बातचीत की। उन्होंने कहा कि ओमर अब्दुल्ला और एनसी इसको तोड़ मरोड़ कर देख रहे हैं। आपको ये देखना चाहिए कि उनकी भावना क्या थी। वो कहना चाहते हैं कि अगर हुर्रियत या पाकिस्तान चाहता तो वो और दिक्कतें पैदा करने देते। तो फिर आप वो क्यों नहीं कहते? अब लोग आपकी बातों को समझेंगे या आपकी भावना को समझेंगे? जो आपकी भावना है वो तो आपके अंदर ही रहेगी ना। हम जो सुनते हैं वो आपकी दिल की बात नहीं सुनते हैं। जो आप जबान पे अल्फाज लाते हो हम वो सुनते हैं। और अगर आप अपनी भावना को वहां प्रकट करना चाहते थे तो फिर आपको सही अल्फाज इस्तेमाल करने चाहिए थे। अब आपने गलती की, आपने कुछ ऐसा कहा जो आपको नहीं कहना चाहिए था, और फिर आप अपने स्पोक्समैन के जरिए कहते हो ना ये वैसे इरादा उनका ये नहीं था, भावना उनकी ये नहीं थी, वो दरअसल ये कहना चाहते थे। अगर वो कुछ और कहना चाहते थे तो फिर उनको वो कहना चाहिए था। मेरा सीधा सा ये सवाल है कि अगर मुफ्ती साहब ने किसी का शुक्रिया करना था तो मुफ्ती साहब को लोगों का शुक्रिया करना चाहिए था, क्योंकि लोगों ने इलेक्शन में हिस्सा लिया और लोगों ने इस इलेक्शन को कामयाब कराया। पहले ही दिन मतभेद हो गए दोनों पार्टनर्स के बीच। आपको लगता है 6 साल ही सरकार टिकेगी? अब पहले दिन कभी कभार हो जाता है। अब आप क्रिकेट के मैच देखें, अगर पहले ओवर में दोनों ओपनर जो हैं आउट हो जाएं, उसका ये मतलब नहीं है ना कि रन स्कोर नहीं होंगे। कभी टेल एंडर्स भी जो हैं थोड़ा सा बैट वैट इस्तेमाल कर लेते हैं। पहले दिन झगड़ा हुआ है, लेकिन उसका ये मतलब नहीं निकाला जाना चाहिए कि ये लोग कम वक्त निकालेंगे। और हम चाहेंगे भी कि मुफ्ती साहब थोड़ी देर वहां टिका रहे। इतनी जल्दी हम नहीं चाहते कि वो पवेलियन वापस लौटें। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पर आपकी पार्टी की क्या राय है? खासतौर से अगर हम आफ्सपा का मुद्दा उठाते हैं, पीडीपी का वादा था कि 1 साल के भीतर आफ्सपा जम्मू कश्मीर से हटाया जाएगा। अब कॉमन मिनिमम प्रोग्राम कह रहा है कि राज्य सरकार ये देखेगी कि किस इलाके से डी नोटिफाई किया जा सकता है, डिस्टर्ब्ड एरियाज है। जहां तक मेरी थोड़ी बहुत इसमें जानकारी है, डिस्टर्ब्ड एरियाज एक्ट वैसे भी लैप्स हो चुका है, वो यहां पे लागू नहीं है। जहां तक आफ्सपा को उठाने की बात अगर हम करें, ये सही है कि मैंने कोशिश की थी, मैं चाहता था कि ये उठे, लेकिन नहीं कर पाया। लेकिन मैं ये समझ नहीं पाता हूं कि उठाने की इजाजत जो है मुफ्ती साहब ने अपने हाथों से निकाल के दिल्ली को क्यों दी। इस कानून में दोनों राज्य सरकार और केंद्र सरकार को आफ्सपा को उठाने की इजाजत है। अगर राज्य सरकार उठाना चाहे, कैबिनेट का फैसला गवर्नर साहब को भेजा जाए और गवर्नर साहब इसको मंजूरी देके आफ्सपा जो है उठाया जा सकता है। मैंने आपसे कहा ना, नहीं कर पाया। कोलिशन की कंपल्शंस की वजह से मैं नहीं कर पाया। तो वो भी कोई छुपी बात नहीं है। वो भी तो कहे ना। लेकिन सीएमपी में तो उन्होंने ये नहीं कहा कि हम रियासत में ये करेंगे या हम मिल के जो है स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से ये करेंगे। उन्होंने सीधा सीधा सीएमपी में कहा कि हम दिल्ली को रेकमेंड करेंगे और दिल्ली ये करे। उन्होंने एक ही इस पैराग्राफ से जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर को जो है डिसएम्पावर किया है। लोग कह सकते हैं कि विपक्ष में बैठ के विरोध करना बहुत आसान है। मुफ्ती कहते हैं कि यहाँ नॉर्थ पोल और साउथ पोल मिलकर एक हो रहे हैं और मिलकर काम कर रहे हैं, और उसको देखने की जरूरत है कि दो इतनी अलग अलग सोच की पार्टियां पहली दफा एकजुट हुई। खुदा ना खास्ता नॉर्थ पोल और साउथ पोल मिले तो वो इंसानियत के लिए जो है बड़ा खतरनाक साबित होगा। जियोलॉजिस्ट से आप पूछें तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल का एक साथ आना, दैट इज द एंड ऑफ ह्यूमैनिटी। तो ये सही है कि मतलब बीजेपी और पीडीपी का एक साथ आना, ये हम इस पे सोच भी नहीं सकते थे। और खासकर जिस तरह इलेक्शनों में बात की गई, ये मैंने नहीं कहा,
جب ایک اخبار کے انٹرویو میں محبوبہ مفتی صاحبہ سے پوچھا گیا کہ کیا آپ بی جے پی کے ساتھ مل کے چلیں گے، انہوں نے کبھی بھی نہیں، ناممکن ہے، ہم اس پہ سوچ بھی نہیں سکتے. اور الیکشن کے دوران نریندر مودی صاحب نے کیا کہا کہ خاندانی راج جو ہے جموں کشمیر کے لیے سب سے خطرناک ہے اور ہم دونوں خاندان کو یہاں سے ختم کرنا چاہتے ہیں، عبداللہ خاندان کو بھی، سید خاندان کو بھی. پھر نتیجہ کیا نکلا؟ جا کے گئے وہ مفتی سید کے ساتھ ہاتھ ملا کے ان کو ریاست کا وزیر اعلیٰ بنایا ہے. اب ابھی تک تو اس رشتے کا مجھے جموں کشمیر کے لیے کوئی فائدہ نظر نہیں آ رہا. پر آپ کو کہیں نہ کہیں کیا واجپئی جی کی نظر آ رہی ہے اس میں جھلک؟ کیونکہ انسانیت، جمہوریت، کشمیریت کی بات چیت ہو رہی ہے، وہ باتیں ہیں جو کہ عموماً مودی صاحب سے لوگ ایسوسیٹ نہیں کرتے ہیں. پہلی دفعہ بی جے پی ہر چیز پر تھوڑا بیک ٹریک کر رہی ہے. واجپئی صاحب نے صرف باتیں نہیں کی، ان پہ عمل کیا. فی الحال یہ ابھی باتیں ہیں، ابھی تک کہیں پہ بھی ان پہ عمل جو ہے وہ نظر نہیں آنی. آپ بی جے پی پہ آپ نے حملہ کیا آرٹیکل 370 پر سودا کرنے کے لیے، آپ کو تو اس کی تعریف کرنی چاہیے کہ وہ بات کی آپ مخالفت کر رہے ہیں. بی جے پی اب مان رہی کہ 370 بنا رہے گا. 370 یہ ہٹا ہی نہیں سکتے، یہ بی جے پی کی مجبوری ہے. وپکش میں رہ کے وہ 370 کو ہٹانے کی بات کرتے ہیں اور حکومت میں آ کے وہ اس چیز کو بھلا دیتے ہیں. یہ واجپئی صاحب نے بھی کیا اور یہ مودی صاحب بھی کر رہے ہیں. یہ جموں کشمیر کے لوگوں کے لیے کوئی تحفہ نہیں ہے، یہ سچائی ہے. 370 کو ہٹانے کے لیے آپ کو کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی کو دوبارہ بلانا ہوگا. کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی نے ہی جموں کشمیر کا باقی ملک کے ساتھ الحاق پہ جو ہے فیصلہ کیا. کیا آپ دوبارہ اس فیصلے کو کھولنے کے لیے تیار ہیں؟ نہیں. اور اس لیے 370 آپ ہٹا ہی نہیں سکتے ہو. تو یہ کہنا کہ ہم سٹیٹس کو مینٹین کریں گے، جموں کشمیر کی جو اسپیشل سٹیٹس ہے اس کو برقرار رکھیں گے، یہ تو مطلب یہ سیدھا سیدھا دھوکہ ہے. اگر واقعی اس ریاست کے لیے پی ڈی پی والوں نے کچھ حاصل کرنا تھا وہ تو سیلف رول کی بات کر رہے ہیں. پر وہاں پہ تو کبھی الائنس ہوتا ہی نہیں. بی جے پی پی ڈی پی کہہ رہی ہے کہ ہمیں یہ نہیں دیکھنا کہ ایپسپا ہٹ رہا ہے کہ نہیں ہٹ رہا ہے، کب ہٹ رہا ہے، ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کیا ماحول جموں کشمیر میں بہتر ہو رہا ہے یا نہیں. تو وہ مانتے ہیں کہ ماحول بہتر ہو رہا ہے، اور بہتر ہونا ہے کہ نہیں. اگر وہ آج مانگ رہے ہیں تو مطلب ہے ماحول بہتر ہوا. اور اگر ماحول بہتر ہوا تو پچھلے 6 سال کس کی حکومت تھی؟ نیشنل کانفرنس اور کانگریس کی. مرکز میں کس کی حکومت تھی؟ یو پی اے کی. اگر آج وہ مانتے ہیں کہ افسپا پہ بات کی جا سکتی ہے اور افسپا کو ہٹانے کی بات کی جا سکتی ہے، مفتی صاحب نے تو کل ہی اوتھ اٹھایا. اگر حالات اس طرح بنے ہیں کہ آج پی ڈی پی اور بی جے پی کہتے ہیں کہ ہم اس پہ بات بھی کر سکتے ہیں، تو میں اس کو اپنی بہت بڑی کامیابی مانتا ہوں، اپنے ساتھیوں کی کامیابی مانتا ہوں کہ 6 سال میں ہم نے حالات اس طرح بنائے ہیں کہ آج وہ بی جے پی جو کل تک افسپا پہ بات کرنے کے لیے تیار نہیں، آج انہوں نے سی ایم پی پہ کہا کہ ہم بات کریں گے. وہ دوسری بات ہے کہ مفتی صاحب نے اس میں بھی سودا بازی کی ہے اور جو وہ خود کر سکتے تھے وہ اختیارات انہوں نے دلی کو ٹرانسفر کیے ہیں. لیکن یہ ان کی پرانی عادت ہے، وہ اپنی عادتوں سے باز نہیں آئے. پاکستان پر کامن منیمم پروگرام میں سر یہ لکھا ہے کہ پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ، ساتھ کے ساتھ بارڈر پر ٹریڈ، ڈائیلاگ اور ہر قسم کے ورک کو جوڑنا، یعنی کہ حریت بھی جوڑ کر کس طریقے سے اس بات چیت میں شریک ہو سکتا ہے، یہ سب چیزیں بی جے پی نے مانگی ہے. ایک مودی سرکار کے میں لیے یہ تمام چیزیں پوچھوں اس میں نیا کیا ہے؟ مجھے ایک اس میں نئی بات بتائیے جو نہیں ہے. کیا سری نگر مظفر آباد کا بس ابھی چالو نہیں ہے؟ کیا ٹریڈ ہم کر نہیں رہے ہیں؟ بالکل کر رہے ہیں. ہفتے میں 4 یا 5 دن جو ہے لگاتار ٹریڈ کیا جا رہا ہے اوری کے اور راستے سے. سیکٹرز کھول کے ڈیولپمنٹ پر فوکس کر کے کیندر سرکار کی تجوری کھولتے ہوئے ہندوستان کو ایک بار پھر سوئٹزرلینڈ میں بنانے کی معافی کوشش چاہتا ہوں ہے. لیکن میں بار بار اس چیز پہ آتا ہوں. اس میں کون سی نئی بات ہے؟ کیا پچھلی ڈاکٹر منموہن سنگھ صاحب کی حکومت نے یہاں ریاست کی مدد کر کے مغل روڈ کو مکمل نہیں کیا؟ کیا جموں سری نگر نیشنل ہائی وے کو 4 لین بنانے کا فیصلہ نہیں ہوا؟ بانیہال کے تھرو ٹنل یہ ڈاکٹر منموہن سنگھ صاحب کی بدولت. جو نئے پاور پروجیکٹس بنے لداخ میں، کرگل میں، وہ بھی گورنمنٹ آف انڈیا کی مہربانی سے. جو 2 سپر اسپیشلٹی ہسپتال، جو باقی کام اس ریاست میں ہوئے پچھلے 6 سالوں میں، یہاں کاموں کی کوئی کمی نہیں رہی. باقی کچھ چیزوں میں ہم مار ضرور کھا گئے، لیکن ڈیولپمنٹ کے لحاظ سے پچھلے 6 سالوں میں جو ترقی جموں کشمیر نے کی وہ سب کے سامنے ہے. تو یہ مت کہیے نا کہ پچھلے 50 سال سے تجوری جو ہے اس کی چابی بند رہی اور آج مودی صاحب اچانک آئیں گے اور تجوری کھولیں گے. جموں کشمیر کو اتنا ہی ملے گا جتنا جموں کشمیر کو ملنا ہے.
تو اور یہ جب مفتی صاحب کہتے ہیں کہ یہ ایک پولیٹیکل انڈرسٹینڈنگ ہے، پولیٹیکل انڈرسٹینڈنگ میں پھر آپ پیسہ مت جوڑیے نا. جموں کشمیر میں ترقی آپ ہم پہ کوئی احسان نہیں کر رہے ہیں. یہ جو ہمارا حق بنتا ہے ہمیں اپنا حق مل رہا ہے. سر آپ ہر مدے پر پی ڈی پی بی جے پی سرکار پر وار کر رہے ہیں، لیکن ہمارے بہت وشواس سوتر بتاتے ہیں کہ آپ بھی اپنی پارٹی کی طرف سے کوشش کر رہے تھے کہ بی جے پی سے اسی طرح کی الائنس ہو جائے. ہیلی روڈ میں رام مادھو کا جو دفتر ہے وہاں پہ آپ کی رام مادھو جی سے ملاقات بھی ہوئی، تو جو مفتی صاحب نے کیا وہ تو آپ بھی کرنے کی کوشش کر رہے تھے. رام مادھو صاحب نے جب خود کہا کہ اس طرح کی میٹنگ نہیں ہوئی، لیکن میٹنگ تو ہوئی نا سر. آپ بول دیں میٹنگ ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ نہیں ہوئی نا. جب رام مادھو صاحب نے خود کہا، آپ بولے رام مادھو کے حوالے سے آپ کیوں رہے؟ آپ بولیے سیدھے. میٹنگ ہو کیسے سکتی ہے اگر وہ تھے نہیں وہاں پہ؟ جب وہ خود کہتے ہیں میٹنگ نہیں ہوئی تو میں کیا اکیلے بیٹھا تھا وہاں؟ نہیں، میٹنگ آپ خود بول نہیں. میرے سر اگر میٹنگ ہوتی ہے تو دو لوگوں کے درمیان ہوتی ہے. اگر رام مادھو صاحب کہتے ہیں کہ میٹنگ نہیں ہوئی مطلب وہ وہاں پہ نہیں تھے. ٹھیک نہیں تھے تو میری میٹنگ کس سے ہوئی؟ میں جب آپ سے کہہ رہا ہوں نہیں ہوئی، اور جب پبلکلی انہوں نے خود کہا، اب آپ کہتے ہیں پبلکلی ڈینائی کیا لیکن پرائیویٹلی وہ پبلکلی پھر ڈینائی کیوں کریں؟ ان کو کیا فائدہ ہے پبلکلی ڈینائی کرنے میں؟ انہوں نے تو دوسرے دن ٹویٹر کے ذریعے کہا کہ یہ آپ لوگوں کی امیجنیشن ہے اور اس طرح کی کوئی میٹنگ نہیں ہوئی. کل میں نے رام مادھو سے یہیں جموں میں بات چیت کی، آپ نے جو بیان دیا سرکار پر اس کے بارے میں نے پوچھا، وہ کہتے ہیں وہ بچوں جیسے بیان دیتے ہیں عمر عبداللہ، ان میں میچورٹی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، میں اب ان کے ساتھ کیا مقابلہ کروں؟ حقیقت یہ ہے کہ اگر ان کا بس چلتا وہ ہمارے ساتھ ہاتھ ملا لیتے. انگور کھٹے ہیں. بی جے پی والے جو ہیں پی ڈی پی کے ساتھ ہاتھ نہیں ملانا چاہتے تھے. اگر نیشنل کانفرنس نے ذرا سا بھی ان کو گھاس دیا ہوتا تو آج انہوں نے ہمارے ساتھ مل کے یہ حکومت بنائی ہوتی. انہوں نے لگاتار پتہ نہیں کتنے لوگ ولایت بھیجے نیشنل کانفرنس کے صدر سے بات کرنے کے لیے، لیکن ہم یہ ان کے ساتھ حکومت مل کے بنانے کے لیے تیار نہیں تھی کیونکہ ہمیں معلوم تھا کچھ نہیں ملے گا. اور یہ سی ایم پی نے ثابت کیا ہے. اگر مفتی سید کے 28 ایم ایل اے اور 2 مہینے کی بات چیت کے بعد سی ایم پی جو اتنا کھوکھلا نکلا، اگر یہی حاصل ہونا تھا تو ہم نے بالکل صحیح فیصلہ کیا. کشمیر کے لوگ قبول کریں گے بی جے پی کی سرکار؟ وہ آپ انتظار کریے. فی الحال تو کشمیر کے لوگ اب کیا کریں گے؟ وہ اپنا کام نپٹا لیں گے، سیلاب سے بچنے کی کوشش کریں گے. ہم یہ بھی امید کر رہے تھے کہ سی ایم پی میں کہیں ذکر ہوگا، کیونکہ بجٹ میں تو ذکر ہوا نہیں فلڈ ریلیف کا. ہم سوچ رہے تھے چلیے کہیں نہ کہیں سی ایم پی میں اس کا ذکر ہو، لیکن کہیں پہ بھی نہیں. ایسا جیسے جموں کشمیر کے لوگوں کو اپنے مستقبل پہ چھوڑا گیا ہے. آپ کی کیا بھومکا ہوگی سر آخر میں یہ بتائیں، کیونکہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اب آپ راجنیتی کے سب سے بڑے ٹویٹر ٹرول بن گئے. اچھا ہے، اب کیوں نہیں بننا چاہیے؟ اپوزیشن میں اور رول کیا رہتا ہے؟ اور میں آپ کو مجبور تو نہیں کرتا ہوں کہ مجھے فالو کر کے وہ آپ پڑھیں یا اس کو استعمال کریں. وہ آپ لوگ استعمال کرتے ہو اور اس کو بڑھا چڑھا کے پیش کرتے ہو. میرا کام، میرے ساتھیوں کا کام ہے اس حکومت کی مخالفت کرنا اور ایشوز پہ مخالفت کرنا. آپ کہیں ایک جگہ بتائیے نا جہاں پہ میں نے بنا کسی ایشو پہ اس گورنمنٹ کی مخالفت کی ہوگی. میں نے اگر مخالفت کی ہے تو ایشوز پہ کی ہے اور کرتا رہوں گا. جہاں پہ ان کے اچھے کام ہوں گے ان اچھے کاموں کا کچھ اچھا نظر آتا ہے کہ کچھ بھی اچھا نظر نہیں آتا آپ کو؟ ابھی تک ہاں اتنا تو اچھا نظر آتا ہے کہ ان کو لگا کہ حالات بہتر ہو گئے ہیں اور حالات میں ایک بہت بڑی بہتری آئی ہے. وہ میں اپنے اور اپنے ساتھیوں کو اس کے لیے ذمہ دار ٹھہراتا ہوں. ابھی تک تو کوئی ایسی بات آئی نہیں ہے. اگر آ جاتی ہے تو پھر بیٹھ کے بات کریں گے. چلیے، آپ نے ہمیں وقت دیا اس کے لیے آپ کو بہت بہت شکریہ. تو یہ تھی عمر عبداللہ سے آج کی خاص ملاقات. دیش اور دنیا کی باقی خبروں کے لیے آپ دیکھتے رہیے آج تک.